السلام علیکم کلاس 7 فلکن ہاؤس گرامر اسکول سے مسز راشدہ عمران آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ کلاس آج 18 جنوری اور پیر کا دن ہے، اور کلاس 7 جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے نظم شروع کی تھی پانی، اور اس کی ہم نے کچھ تشریحات اور کچھ مشقی سوالات بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی نظم کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آ جائیے، کتابیں کھول لیجیے آپ سب اور اپنی نظم کھولیے۔ صفحہ نمبر آپ کا ہے یہ، پیج نمبر کھولیے 31، اور اس پہ نظم پانی موجود ہے۔ تو پہلے تو کلاس ہم اس کے جو اشعار ہمارے رہ گئے تھے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو آخری 2 اشعار جو تھے وہ ہمارے تشریحات کے رہ گئے تھے، تو سیکنڈ لاسٹ شعر جو ہے اس کو میں پڑھ رہی ہوں اور اس کی پھر اس کی تشریح کرتی ہوں۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیواں۔ تو کلاس حوالہ لکھیں گے آپ اس کے بعد۔ سب سے پہلے تو کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم پانی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ پہلے بھی آپ اس کا حوالہ لکھ چکے ہیں اشعار میں، اسی طرح سے پھر دوبارہ آپ نے حوالہ تحریر کرنا ہے شعر لکھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور تشریح کریں گے۔ آپ بتائیں گے کہ اس شعر میں شاعر پانی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اسے زندگی کی اولین شرط قرار دیتے ہیں۔ اولین شرط کے مطلب بنیادی شرط، کہ جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے جہاں خوراک کی ضرورت ہے وہاں ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے۔ پانی پینا بھی پانی پینے کے لیے ہمیں، زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی پینا ہے ہمیں۔ تو زندگی کی اولین شرط ہے، یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ پانی پیا جائے، زندہ رہنا ہے تو پانی پینا ہے۔ پانی کے بغیر انسان اور حیوان دونوں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی کو پی کر ہم تازگی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم بہت زیادہ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں یا ہم بہت چل کے آتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اس پانی کو پی کر ہم تازگی محسوس کرتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور یہ گرمی کا توڑ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی چلے، آپ نے نہیں ورزش نہیں بھی کی، لیکن آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تب بھی گرمی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اور یہ گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ پانی پی کر ہم گرمی کا توڑ بھی کرتے ہیں، گرمی بھی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئی کلاس اس شعر کی تشریح۔ اگلا شعر ہے کہ تواضع سے صدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ الفاظ معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں ان مشکل الفاظ کے معنی۔ اس وقت حوالہ بھی آپ اسی طرح لکھیں گے جیسے اوپر کے شعر میں لکھا، اور اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اس شعر میں شاعر پانی کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پانی کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نشیب یعنی ڈھلان کی طرف بہتا ہے۔ اب پانی کہیں بھی ڈالیں فرش پر، جس طرف ڈھلان ہوگی اسی طرف پانی بہتا چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ پانی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی سطح جو ہے وہ ہمیشہ یکساں اور ہموار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اونچا نیچا پانی ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پانی کی ایک خصوصیت یہ کہ یہ ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، ڈھلان کی طرف بہتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت کہ اس کی سطح ہمیشہ ہموار رہتی ہے۔ پھر تیسری اہم خصوصیت جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پانی کی اپنی تو کوئی خاص شکل ہوتی نہیں، بلکہ جس برتن میں اس کو ڈالو اسی کی یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، یہ ہو گیا آپ کا تشریحات مکمل ہو گئی۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ان دونوں اشعار 3 اشعار کی تشریحات، یعنی ایک شعر میں نے پہلے آپ کو تشریح لکھوائی تھی وہ لکھنی ہے آپ کی کاپی میں، اور پھر باقی یہ 2 اشعار جو میں نے ابھی لکھوائے ان کی تشریح آپ کریں گے۔ تیسرا کام آپ جو کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی خصوصیات جو آپ نے اس نظم میں پڑھی ہیں ان کو ایک جال کی شکل میں، ایک ویب بنا کر اس کی شکل میں ظاہر کرنا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی خصوصیات کیا ہیں کہ نشیب کی طرف بہتا ہے پانی، ڈھلان کی طرف، پھر زندگی کی اولین شرط ہے، پھر ہلکی شے کو تراتا ہے، بھاری شے کو ڈبو دیتا ہے، سرد ہو کر برف بن جاتا ہے، گرم ہو کر بخارات بنتا ہے، اور پھر یہ ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے. ٹھیک ہے کلاس، تو یہ آپ اس کو اسی طرح جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح آپ کو کاپی میں اپنی جو ہوم ورک کاپی ہے اس پہ آپ کو اسی طرح ویب بنا کر پانی کی خصوصیات لکھنی ہے. اب رہ گئی اس کی مشقی سوالات. اس میں ہم سوال نمبر 2 آپ کو جملے بنانے کے لیے پہلے دے چکے ہیں. سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 یہ آپ کو کتاب میں ہی کرنے ہیں. سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ کاپی میں کریں گے، اور یہ جیسے ہوا، دوا، ٹھیک ہے، اس طرح ہم قافیہ الفاظ لکھیں گے. نظر، گزر، یہ جیتا، چیتا، اس طرح کے سچا، پکا، سچا، کچا، اس طرح کے الفاظ، سانچا، ڈھانچہ، یہ ہم قافیہ الفاظ اس طرح سے آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس یہ کوشش کیجئے کہ آج آپ کی تمام مشقی سوالات جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہو جائیں. جو میں نے کتاب میں کرنے کو دیے وہ آپ کتاب میں کیجئے، جو میں نے کاپی میں کرنے کو دیے وہ آپ کاپی میں کریں گے. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 یہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے. تشریحات 3 اشعار کی آپ کو کاپی میں کرنی ہے، اور باقی جو سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ہے یہ بک میں ہی ہوگا، کتاب میں ہی کریں گے. سوال نمبر 6 بھی آپ جو ہے میچ دا کالم ہے یہ بھی آپ کتاب میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اگلی کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور بہت محنت سے اس کی تیاری کیجیے. اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مسٹر راجدہ عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.